معزز طلبہ اور طالبات، العقیدہ الواسطیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی معناس تصنیف ہے، کتاب ہے، جو اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ کتاب کی حمد و صلاح سے انہوں نے کتاب کو شروع کی تھی، وہ ہم نے الحمدللہ پڑھ لی۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة۔ اما بعد رہا اس کے بعد، کیا پھر آواز گئی میری؟ نہیں، ٹھیک۔ آ رہی ہے آواز، صحیح آ رہی ہے آپ سب تک یا؟ اما بعد رہا اس کے بعد، یعنی حمد و صلاۃ کے بعد۔ یہ اما بعد عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں اور اپنے خطوط وغیرہ میں بھی اس کا استعمال کرتے تھے۔ اما بعد یعنی پہلے حمد و صلاۃ، حمد ذکر کرتے، پھر اس کے بعد اپنی بات جب شروع کرنی ہوتی ہے آگے تو کہتے اما بعد، یعنی رہا اس کے بعد، یعنی حمد و صلاۃ کے بعد اب میں یہ بات ذکر کر رہا ہوں، تو یہ ہے اما بعد۔ فهذا اعتقاد الفرقة الناجیہ، بس یہ فرقہ ناجیہ یعنی ناجیہ فرقے کا اعتقاد ہے۔ کون ناجیہ فرقہ؟ ناجیہ منصورہ، مدد کی ہوئی جماعت، نجات پانے والی مدد کی ہوئی جماعت کا عقیدہ ہے، الی قیام الساعۃ، قیامت تک۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلے اشارہ کیا فہذا، یہ جو اشارہ ہے، یہ اشارہ یعنی بعد میں جو کتاب لکھی گئی نا، اب یہاں پہ خود شارحین کے درمیان اختلاف رہا ہے کہ کیا پہلے انہوں نے کتاب پہلے عقیدہ کا جواب، مطلب جو سائل تھا اس کا جواب دے دیا، اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قیام الساعة، یا پھر کتاب ہی کو ایسے ہی شروع کیا انہوں نے؟ یہ خود شارحین کے درمیان اختلاف ہے، کیونکہ اشارہ جب کیا انہوں نے کہ هذا، کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ نجات پانے والی مدد جس کی جاتی ہے، مدد کی ہوئی جماعت، نجات پانے والی جماعت کا عقیدہ ہے۔ کون سا عقیدہ؟ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ تو وہ عقیدہ بعد میں آ رہا ہے، وہ الایمان باللہ، آپ دیکھیں کتاب میں وہ الایمان باللہ، اس کے بعد ہے وہ، تو اس کی طرف اشارہ ہے؟ ہاں اس کی طرف اشارہ ہے۔ جب اس کی طرف اشارہ ہے تو پہلے کیوں انہوں نے اشارہ کر دیا؟ تو بعض کہتے ہیں کہ جو ہے نا پہلے سائل جو سوال کرنے والا آیا تھا نا عراق سے، تو اس کا جواب دیا، اس کے بعد آخر میں کہا کہ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، یعنی فرقہ ناجیہ منصورہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ اس طرح کہا انہوں نے۔ تو فہذا اعتقاد الفرقة الناجیہ، اعتقاد یہ اعتقد سے ہے، اعتقاد یہ اعتقد، اعتقد یعتقد کے معنی کیا ہے؟ اعتقد کے معنی ہیں، جی یہ باب افتعال سے ہے جو ابھی تک آپ لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن اعتقاد عقد سے ہے جس کے معنی باندھنے کے ہیں، باندھنے، ربط اور شد کے معنی ہیں، باندھنے کے ہیں، مضبوطی کے ساتھ باندھنے کے ہیں لغت میں، لغت میں۔ اور اگر اصطلاح میں اس کے معنی دیکھیں تو اصطلاح میں کہتے ہیں حکم الذہن الجازمی، حکم الذہن الجازمی، یعنی حکم الذہنی، ذہن عربی میں بھی عربی ہی لفظ ہے وہ ذہن، حکم الذہنی الجازم یعنی پختہ خیال، پکا ارادہ، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ جی کیا کہنا چاہتی ہیں؟
کوئی سوال ہو تو بعد میں کر لیا کریں، درمیان میں نہیں. تو اعتقد، میں نے کہا کہ اعتقد حکم الذہنی الجازمی. میں 2 مرتبہ ہر حال میں بولتا ہوں، آپ لوگ غور سے سنیں. اس کے بعد بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ 2 مرتبہ بولا کریں، جبکہ میں 2 مرتبہ سے زیادہ بولتا ہوں میں. تو حکم الذہنی الجازمی یہ عقیدے کے اصطلاحی معنی ہیں، یعنی پختہ ارادے کو، پکے ارادے کو، یعنی پختہ خیال یا پختہ ارادہ، اس کو کہتے ہیں عقیدہ یا اعتقاد. جیسے کوئی اگر کہتا ہے کہ اعتقدت کذا، اعتقدت کذا یعنی جزمت به فی قلبی، جزمت به فی قلبی. اگر کوئی کہنا چاہتا ہے کہ میں نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا ہے، یعنی پختہ ارادہ کر لیا ہے، تو عربی میں وہ کہے گا اعتقدت بکذا، میں نے اس طرح کا پختہ ارادہ، جزمت به فی قلبی، میں نے اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیا ہے. تو عقیدہ اگر واقع کے مطابق ہو، واقع سے مراد حقیقت کے مطابق ہو تو صحیح ہے، اور اگر حقیقت کے یعنی واقع کے خلاف ہو، حقیقت کے خلاف ہو تو پھر وہ باطل ہے. جیسے ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، یہ حقیقت ہے، اور حقیقت کے مطابق ہمارا یہ عقیدہ ہے، تو اسی کو کہتے ہیں ایک صحیح عقیدہ. اور اگر حقیقت کے خلاف ہو، پختہ خیال یا پختہ ارادہ یا عقیدہ حقیقت کے خلاف ہو تو باطل ہے. جیسے نصرانیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے متعلق وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ ثالث ثلاثہ ہے، وہ 3 کا 1 ہے، یا وہ 3 ہے، جو کہ حقیقت کے خلاف ہے، تو پھر یہ باطل ہو جاتا ہے. تو عقیدہ اعتقاد اعتقادہ سے ہے، یعنی عقد سے ہے، جس کے لفظی معنی میں نے بتائے کہ ربط اور شدن کے ہیں، جس کے معنی باندھنا اور مضبوطی کے ہیں، مضبوطی کے ہیں. اور اصطلاح میں اعتقادہ یا اعتقاد کے معنی ہے حکم الذہن الجازم، جازم بالزائی، پختہ خیال، پختہ ارادہ. اگر حقیقت کے مطابق ہو تو وہ صحیح ہے پختہ خیال یعنی عقیدہ، اگر حقیقت کے خلاف ہو تو پھر وہ باطل ہے. الفرقہ، اعتقاد الفرقہ، یہ یعنی بعد میں جو عقیدہ یہ کتاب ذکر کر رہے ہیں اس کتاب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ساری کتابیں جو عقیدہ ہے یہ اعتقاد ہے، یعنی عقیدہ ہے فرقہ ناجیہ منصورہ کا. فرقتن، فرقتن کے معنی ہیں گروپ کے، طائفتن کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فرقتن، طائفتن یعنی گروپ کے معنی میں ہے، جماعت کے معنی میں ہے. جبکہ اگر فرقہ کہتے ہیں، فرقہ بضم الفاء، بضم الفاء تو افتراق یعنی جدائی کے معنی میں ہے. یہاں پر فرقہ ہے، فرقہ ٹیم، جماعت، گروہ، گروپ، اس معنی میں ہے. تو فرقہ الناجیہ، الناجیہ نجات پانے والی، الناجیہ نجات پانے والی، یا الناجیہ محفوظ یا سالم، ہر طرح کی بدعات و خرافات سے محفوظ، ہر طرح کے غیر شرعی رسم و رواج سے محفوظ جماعت، محفوظ گروہ، ہر طرح کی بدعات و خرافات سے پاک گروہ. الناجیہ دنیاوی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بھی یہ فرقہ، یہ گروہ ناجیہ ہے. ناجیہ یعنی نجات پانے والی یا سالم، محفوظ، ہر طرح کی بدعات و خرافات اور ہر طرح کے شرکیات، ہر طرح کے غیر شرعی رسم و رواج سے پاک. اور آخرت میں، آخرت میں اللہ رب العالمین کے غضب، اللہ رب العالمین کے عذاب سے نجات پانے والی جماعت. کس لیے کہا انہوں نے، کیسے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ فرقہ یا یہ جماعت ناجیہ ہے، نجات پانے والی ہے؟ اس حدیث کی روشنی میں کہا انہوں نے
جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ترمذی میں ہے اور حاکم میں بھی حدیث موجود ہے اور بہت ساروں نے حدیث کو ذکر کیا، عبداللہ بن عمر راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، کہ یہ امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، 73 فرقوں میں یعنی 73 گروپس میں بڑھ جائے گی امت، كلها في النار الا واحدة، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، یعنی 72 گروپ، 72 جماعتیں یا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کی۔ تو صحابہ نے سوال کیا، قالوا من هي یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ نجات پانے والی جماعت کون سی ہے جو جہنم میں نہیں جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، من كان على مثل ما انا عليه واصحابي، من كان على مثل ما انا عليه واصحابي، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو، وہ گروہ، وہ جماعت، وہ فرقہ نجات پانے والا فرقہ ہے۔ اسی لیے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس فرقے کی صفت کے طور پر ذکر کیا، اعتقاد الفرقۃ الناجیہ، نجات پانے والی جماعت کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ فرقہ ناجیہ کا عقیدہ ہے، نجات پانے والی جماعت کا عقیدہ ہے کہ اخروی لحاظ سے جہنم سے نجات پانے والی، اخروی لحاظ سے جہنم سے نجات پانے والی، اور دنیاوی لحاظ سے ہر طرح کی بدعات و خرافات اور رسم و رواج سے نجات پانے والی یہ جماعت ہے۔ اگر ہم اس کی شرح لکھنا چاہیں کہ الناجیہ تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ الفرقۃ الناجیہ کہ النجات هنا من البدع في الدنيا ومن نار في الآخرة، النجات یہاں جس نجات کا ذکر ہے وہ النجات من البدع في الدنيا، النجات من البدع في الدنيا ومن النار في الآخرة، یہ الناجیہ، یہ نجات ہے۔ تو یہ دنیا میں بھی ہر طرح کی بدعات و خرافات سے نجات پانے والی یہ جماعت ہے، اور آخرت میں انشاءاللہ جہنم سے بچنے والی یہ جماعت ہے۔ اس کے بعد دوسری صفت کا تذکرہ کیا یہاں پر، المنصورہ، المنصورہ، مدد کی ہوئی جماعت، یعنی اسی جماعت کی اللہ مدد کریں گے، یہی جماعت اللہ کی مدد کی مستحق جماعت ہوگی، یہ جماعت ہی کی اسی جماعت کی اللہ رب العالمین مدد فرمائیں گے۔ کیسے کہہ دیا انہوں نے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ جماعت المنصورہ ہے، یہ جماعت المنصورہ ہے، کیسے کہہ دیا؟ دلیل کی روشنی میں کہا انہوں نے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث بالکل صحیح حدیث ہے، بہت سارے صحابہ اکرام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین، لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین، کہ ایک جماعت میری امت کی ہمیشہ ہمیشہ حق پر رہے گی، ظاہرین وہی غالب رہے گی، ظاہر منتصر کے معنی میں، غالب جماعت رہے گی، یعنی مدد اسی جماعت کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی اللہ مدد کرے گا، جس کے فرشتے مدد کریں گے، جس کے اہل ایمان مدد کریں گے جس جماعت کی، وہ جماعت قیامت تک برابر حق پر رہے گی، اور جو جماعت برابر قیامت تک حق پر رہے گی اس جماعت کی اللہ رب العالمین بھی مدد کریں گے، یعنی فرشتے اور اہل ایمان اس جماعت کی مدد کریں گے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے المنصورہ کہا ہے۔ اس طریقے سے یہاں پر
ایک جماعت کی دو اہم صفتوں کا ذکر کیا گیا، یعنی اعتقاد الفرقۃ الناجیۃ المنصورہ، یہ عقیدہ غالب ہونے والی، نجات پانے والی جماعت کا عقیدہ ہے، غالب ہونے والی، نجات پانے والی جماعت کا عقیدہ ہے۔ کب تک؟ اِلیٰ قیام الساعہ، قیامت تک، قیامت تک۔ کیا مطلب قیامت تک؟ یعنی قیامت قائم ہونے تک کیا یہ امت رہے گی؟ قیامت قائم ہونے تک کیا یہ جماعت رہے گی؟ یہ ایک اہم سوال ہے، جبکہ ہم سنتے ہیں بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، یہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ اللہ اللہ کہتے رہیں گے، یعنی جب اللہ اللہ کو لوگ کہنا چھوڑ دیں گے اس کے بعد قیامت واقع ہوگی۔ بلکہ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرار الخلق پر قیامت واقع ہوگی، جو قوم کے یعنی خلق اللہ کی مخلوق کے بدترین لوگ جو ہوں گے قیامت ان پر واقع ہوگی۔ تو پھر یہ کس طرح کی بات یہاں پر مولوی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ اس جماعت کا ہے جو نجات پانے والی ہے، جو غالب ہے قیامت قائم ہونے تک، قیامت قائم ہونے تک۔ تو کیا مطلب ہے قیامت قائم ہونے تک یہ جماعت رہے گی؟ ایک اشکال ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شرار الخلق ہوں گے قیامت ان پر واقع ہوگی، قیامت ان پر آئے گی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح حاکم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یبعث اللہ ریحا ریحها ریح المسک یا مسک یا مسک ومسها مس الحرير فلا تترك احدا في قلبه مثقال ذرة من ايمان الا قبضته ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت سے پہلے ایک ہوا کو بھیجیں گے، کہا کہ اس کی جو خوشبو ہوگی وہ مشک کی خوشبو ہوگی، اللہ اکبر، اور وہ جب چھوئے گی لوگوں کو تو بالکل ریشم کی طرح چھوئے گی، اور وہ ہوا ہر اس شخص کو جس کو وہ ہوا چھوئے گی اس پر موت طاری ہو جائے گی، اور ہوا اسی کو چھوئے گی جس کے دل میں ایمان کے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر یعنی ذرہ برابر جس کے دل میں ایمان ہوگا، ایسے تمام لوگوں کو وہ ہوا چھوئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی خوشبو مشک کی خوشبو ہوگی، اور وہ چھوئے گی تو ایسے لگے گا جیسے ریشم نے چھوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ریشم کس قدر وہ مہین اور کس قدر وہ نرم ہوتا ہے، تو ایسی نرم ہوا چھوئے گی اہل ایمان کو اور سب پر موت طاری ہو جائے گی۔ اس کے بعد ثم يبقى شرار الناس، اس کے بعد لوگوں میں سب سے بدترین جو لوگ ہوں گے وہ باقی رہیں گے، پھر قیامت طاری ہوگی، پھر قیامت واقع ہوگی، جو قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں پر واقع ہوگی۔ اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے آپ نے پناہ مانگا، قیامت کے جو فتنے ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگا، کیوں؟ کیونکہ وہ بدترین لوگوں پر واقع ہوگی، قیامت بدترین لوگوں پر واقع ہوگی۔ تو یہاں جو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ الی قیام الساعہ، تو اس کا مطلب ہے الی قرب قیام الساعہ، کہ قیامت قرب قیامت سے پہلے، قرب قیامت تک، قیامت تک نہیں بلکہ قرب قیامت تک، قیامت کے قریب تک یہ جماعت برابر وہ نجات پانے والی جماعت ہے، اور برابر یہ غالب ہونے والی جماعت ہے۔ اس کے بعد ایک دو تین لفظ ہیں اسی سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی ایک تیسری صفت کا انہوں نے تذکرہ کیا اسی فرقے کی، کہ اہل السنت والجماعت، اہل السنت والجماعت، اہل السنت والجماعت، یعنی جس فرقے کا، جس گروہ کا یہ عقیدہ ذکر کر رہے ہیں، اس گروہ کی تین صفتوں کا مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ نمبر 1 الناجیہ، نمبر 2 المنصورہ، اور نمبر 3
اہل سنت والجماع، اہل سنت والجماع کو چاہے آپ دو کر سکتے ہیں، چاہے تو آپ اس کو ایک ہی بنا سکتے ہیں، کیونکہ اہل سنہ، السنہ سے کیا مراد ہے، کیوں اس گروہ کو اہل السنت والجماع کہا گیا، کیوں اس طرح یہ نام دیا گیا، آئیے ذرا سا ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس فرقے کی اضافت سنت سے کی ہے، سنت سے کی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ وہ جماعت ہوگی جو سنت کو لازم پکڑنے والی جماعت ہوگی، یہ وہ جماعت ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے والی جماعت ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، جو میرے بعد جئیں گے وہ بہت سارے اختلافات دیکھیں گے، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، کہا کہ میرے بعد جو جئیں گے وہ بہت سارے اختلافات دیکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کیا نصیحت کی؟ کہا علیکم بسنتی، تم میری سنت کو لازم پکڑو۔ تو یہ فرقہ ناجیہ منصورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنے والا گروہ ہوگا، لازم پکڑنے والی جماعت ہوگی۔ کہا میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، کہ تمسکوا بها، مضبوطی سے اس کو تھام لو، وعضوا علیہا، بلکہ داڑوں سے اس کو پکڑ لو، داڑوں سے کہا اسے اس کو پکڑو، وعضوا علیہا بالنواجذ۔ تو اسی لیے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے فرقہ ناجیہ کی اضافت نسبت سنت سے کی ہے، سنت سے کہا اہل السنہ، یہ سنت والے ہیں، یعنی سنت کو لازم پکڑنے والے لوگ ہیں۔ والجماع سے کیا مراد ہے؟ والجماع شارحین کہتے ہیں کہ یہ الجماع اصل میں تھا السنت والاجتماع، والاجتماع کہ سنت کو لازم پکڑنے والے اور حق پر جمع ہونے والے، سنت کو لازم پکڑنے والے اور حق پر جمع ہونے والے یہ لوگ ہوں گے۔ تو اجتماع آتے آتے یا وقت سے گزرتے ہوئے یہ اجتماع یہ الجماع ہو گیا ہے، یہ الجماع یعنی اس میں مصدر الجماع ہو گیا، کیونکہ اہل سنت والجماعت کہ مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ایک اور حدیث میں کہا کہ یہ میری امت باطل پر کبھی جمع نہیں ہو سکتی، میری امت باطل پر کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ تو فرقہ ناجیہ منصورہ یہ وہ گروہ ہے جو سنت کو لازم پکڑنے والا ہے اور حق پر جمع ہونے والے ہیں، حق اسی لیے ان کو کہا گیا اہل سنتی والجماع، جبکہ دوسرے بہت سارے گروہ اہل سنت والجماعت سے نکل گئے۔ اگر آپ ان کو دیکھیں گے، انشاءاللہ مستقبل میں آپ لوگ پڑھنے والے ہیں تاریخ میں یا ادیان و فرق ایک سبجیکٹ آپ لوگوں کو آنے والا ہے، تو اس ٹاپک میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے کہ کس طرح اہل بدع یا اہل بدعت جو بہت سارے گروہوں میں بڑھ گئے اور ایک بات پر وہ جمع نہ ہو سکے، ایک دوسرے کو انہوں نے باطل، ایک دوسرے کو انہوں نے کافر، ایک دوسرے کو انہوں نے گمراہ قرار دیا۔ بہت سارے فرقوں کے نام میں نے اس کتاب کے شروع میں لیے تھے، جیسے جہمیہ، ایک فرقہ خود جہمیہ کے اندر کتنے سارے گروہ بن گئے تھے، وہ خود میں نے ذکر کیا تھا شروع میں مقدمے کی طور پر جو میں نے باتیں ذکر کی تھی۔ اسی طرح معتزلہ کو بھی آپ پڑھیں گے جب تو پتہ چلے گا کہ خود معتزلہ میں بہت سارے گروہ ہو گئے اور ہر گروہ دوسرے کو کافر بولنے لگا یا ہر گروہ دوسرے کو گمراہ کہنے لگا۔ اسی طرح روافض کو دیکھیں گے آپ، روافض بھی آپس میں جمع نہیں ہیں۔ اسی طرح معتزلہ کو دیکھیں گے، وہ بھی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ مولانا صاحب بڑے فخر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماع مجتمع ہیں حق پر، کہاں ہے ان کا اجتماع، کہاں وہ جمع ہوئے ہیں؟ جبکہ کوئی حنفی بنا ہوا ہے تو کوئی شافعی بنا ہوا ہے، کوئی حنبلی بنا ہوا ہے تو کوئی مالکی بنا ہوا ہے، کہاں حق پر اجتماع ہے، کہاں پر جمع ہوئے ہیں؟ تو میں سوال کرنے والے صاحب یا صاحبہ سے کہوں گا، جو کہ سوال تو کیا نہیں لیکن یہ سوال شاید ذہن میں آپ لوگوں کی آ سکتا تھا، اسے میں نے ذکر کر دیا کہ الحمدللہ اہل سنت والجماع چاہے وہ حنفی ہوں، چاہے وہ مالکی ہوں، چاہے وہ شافعی ہوں، چاہے وہ حنبلی ہوں، تمام کے تمام حق پر مجتمع ہیں۔ ہم سب کے عقیدے میں کسی طرح کا کوئی اختلاف
نہیں ہے. ہم سب اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں. اللہ کے صفات، اللہ رب العالمین توحید ربوبیت کو تمام ایک ہی طریقے سے مانتے ہیں، توحید الوہیت کو تمام ایک ہی طریقے سے مانتے ہیں، توحید اسماء و صفات کو بھی تمام ایک ہی طریقے سے مانتے ہیں. جو لوگ بگڑ گئے یا جو لوگ گمراہ ہو گئے وہ اہل سنت والجماعت سے نکل گئے. اہل سنت والجماعت کا جو اختلاف ہے آپس میں وہ عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، وہ عقیدے کا اختلاف نہیں ہے. اس کو اچھی طرح یاد رکھیں. مسائل کا اختلاف ہے، مسائل کا اختلاف ہے اور یہ ممکن ہے، اور یہ ممکن ہے. تو اہل سنت والجماعت الحمدللہ یہ حق پر ہیں، اور یہی اہل سنت والجماعت ہیں جن کے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرقہ فرقہ ناجیہ ہے، یہ فرقہ فرقہ منصورہ ہے، اور یہی فرقہ فرقہ اہل السنہ والجماعہ ہے. جی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مشہور قول بھی ہے کہ جماعت، اور اس امت کی جو جماعت ہے، اس امت کا اجتماع وہ ہمیشہ حق پر رہے گا. یہ امت باطل پر کبھی نہیں جمع ہو سکتی. لیکن اب امت یا جماعت میں کیا کوئی تعداد محدود ہے کہ چلو 1,00,000 لوگ ہونا چاہیے، 1,000 لوگ ہونا چاہیے، 100 لوگ ہونا چاہیے، یا پھر کیا تعداد ہے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہمیشہ یاد رکھیں. آپ کہا کرتے تھے کہ الجماعت من وافق الحق وان كنت وحدك. اللہ اکبر. کہتے تھے کہ جماعت، الجماعہ وہ ہے، الجماعہ وہ ہے جو حق کی موافقت کرے. جماعت وہ ہے جو حق کی موافقت کرے، اور حق کی موافقت کرنے میں بھلے تم تنہا رہ جاؤ، کہ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْجَمَاعَ حِينَئِذٍ، تو اس وقت تم ہی ایک جماعت رہو گے، تم ہی ایک جماعت رہو گے. تو اس سے پتہ چلا کہ جماعت حق پر جمع ہونے کے لیے تعداد مقرر نہیں ہے، تعداد محدود نہیں ہے کہ 1,00,000 لوگ، جیسے لوگ بولتے ہیں آج کہ بھئی یہ کیسے غلط ہو سکتے، اتنے سارے تو اسی طرح چل رہے ہیں، اتنے سارے لوگ اسی کو مانتے ہیں. اگر ایسے دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ برائیاں ہیں، سب سے زیادہ شرک ہے، سب سے زیادہ کفر ہے. تو کثرت کو کبھی نہ دیکھیں. اسی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول کو یاد رکھیں. الجماعت من وافق الحق، الجماعت من وافق الحق وان كنت وحدك، کہ جماعت وہ ہے جو حق کی موافقت کرے بھلے اس میں آپ تنہا رہ جائیں. فإنك أنت الجماعة حينئذ، تو اس وقت آپ ہی جماعت رہو گے. میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو سوالات کر سکتے ہیں. سوالات چکا ہے کہ ہم آپ کے شاگرد ہیں تو اچھا، اللہ اکبر. امید کر سکتے ہیں، امید کر سکتے ہیں. ہمیشہ ہدایت کی دعا کرتے رہیں، ہمیشہ ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. کبھی بھی یاد رکھیں، کبھی بھی اپنے آپ کو مکمل حق پر نہ سمجھیں. جس دن انسان اپنے آپ ہی کو حق پرست اور 100% حق پرست سمجھ جائے گا، سمجھیے وہیں سے اس کی گمراہی شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے ہمیں سورۃ الفاتحہ اتنی کثرت سے پڑھنے کے لیے کہا گیا، جس میں ہم اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں. ہمیشہ حق کی ہمیشہ ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. امید کر سکتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ہم بھی انہی علماء سے علم سیکھے ہیں اور انہی علماء کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کی کتابیں یا جن کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر لکھی گئی ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں، یا کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہیں. اسی کو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس امید سے پڑھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ علماء ہی اہل سنت والجماعت، یا یہی وہ علماء ہیں جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی کامیاب ہوگا. جی ہاں بالکل.
बिल्कुल सही कहा आपने कि सही रास्ता मिल जाए तो ही उस पर चलना चाहिए। तो सही रास्ता अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया है, लेकिन उसके बावजूद हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से हक मांगते रहिए, हमेशा हक मांगते रहिए, हिदायत मांगते रहिए, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि इन्ना शैतान यजरी मिन इब्न आदम मजरा दम, शैतान हमारी रगों में ना खून की तरह हमारी रगों में दौड़ रहा है। शैतान कभी भी हमें राह रास्ते हटा सकता है, कभी भी हमें गलत रास्ते पर वो ले जा सकता है। तो इसीलिए हमेशा हिदायत मांगते रहना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि हमेशा इल्म से जुड़े रहना चाहिए, अहले इल्म से जुड़े रहना चाहिए। जो लोग अहले इल्म से जुड़े रहते हैं, यानी किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से जुड़े रहते हैं, वो इंशाअल्लाह कभी गलत रास्ते पर इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो कुछ हमने पढ़ा है अल्लाह रब्बुल आलमीन पढ़ने के साथ साथ अमल करने की और इस इल्म को और तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका